ٹھیک بات ہو. تو یہ دعائیں دیں انگریزوں کو جنہوں نے کیا. آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی, ٹھیک ہے نا, نگاہیں مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, تو کو کتنے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا, بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ اسی سے لیا نا, بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. اچھا, بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا, اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تے مار دیندے مسئلہ ہی حل ہوتا, بندہ بچ جاتا. ٹھیک ہے, جھوٹ ہے. یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب, بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں, یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر, آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں, بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. پہلو نمایاں ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی شروع کیا اور 40 سال تک آپ اس کام کو بالکل کرتے رہے. ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے, جمعہ کی صبح, منگل کی شام اور اتوار کی صبح. طریقہ یہ ہوتا کہ قرات ہوتی, قاری صاحب قرات کرتے, اس کے بعد آپ بیان فرماتے تھے. ابتدان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابتدان مجھ پر بیان واز کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر تھا. میرے اجتماع میں یا میری مجلس میں 2 یا 3 سننے والے ہوتے, مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا. پھر ہجوم بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جگہ تنگ پڑ گئی. پھر عیدگاہ میں بیان شروع کیا, وہ بھی ناکافی ہوا. شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا, اور ایک اجتماع میں 70 ہزار لوگ سننے کے لیے آیا کرتے تھے. 400 افراد قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات جمع کیا کرتے تھے. 400 افراد. لکھنے کا اس وقت بھی ذہن ہوتا تھا. آج جو کہا جاتا ہے نا لکھ کر علم کو قید کر لو, 400 قلم دوات پائے جاتے تھے. اس وقت آپ کے اجتماع میں لکھا جاتا تھا آپ کے بیانات کو. اور آج بھی آپ کے بیانات کے مدنی گلدستے ملتے ہیں, آج بھی آپ کے بیانات محفوظ لکھے گئے تھے. بیانات آپ کے جب آپ بیان کے لیے جلوہ فرماتے تو مختلف علوم پر مدنی پھول عطا فرماتے, اور آپ کے بیان میں ایسی ہیبت ہوتی تھی کہ سننے والوں پر گویا کہ سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا. پھر اچانک میرے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ کرم فرماتے, قال ختم ہوا, اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. قال بولنا, حال عمل. یہ سنتے ہی لوگوں کی حالت میں ایک عجیب مدری انقلاب رونما ہو جاتا. کوئی آہو بکا میں مصروف ہوتا, کوئی مرغ بسمیل کی طرح تڑپ رہا ہوتا, کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی, کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا. کچھ ایسے بھی ہوتے کہ جن پر شوق اور ہیبت کے اس قدر غلبہ ہوتا کہ ان کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر جاتی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات میں لاشیں اٹھا کرتی تھی, لاشیں, لوگ مر جاتے تھے. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں, اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں, یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے.
سبحان یہ بات ایک سبحان شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. جھوٹ بول. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, جی. خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. بالکل